ناظرین، پروگرام جیون کی باتیں لے کر آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ان پروگراموں سے آپ کے دلوں کو تسلی، خوشی اور برکت ملتی ہے۔ اگر آپ ان پروگراموں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیے گئے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیون کی باتیں آپ خود پڑھیں تو ہم آپ کو بائبل مقدس کا تحفہ مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں نارتھ امریکہ میں، یہاں پر کمرشلائزیشن کی انتہا ہے کہ ایک تہوار ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا تہوار جو ہے، دوسرے فیسٹیول کی لنک جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ کرسمس کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے باکسنگ ڈے کی جو سیلز ہیں وہ باکسنگ ویکس اور اب باکسنگ منتھس میں تبدیل ہو گئیں، اور جو ہی یہ تھوڑی گہما گہمی ختم ہوتی ہے پھر ہم ویلنٹائنس ڈے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہم اسی بارے میں بات چیت کرنے میں آپ کے ساتھ گزاریں گے، اور یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ویلنٹائن جو تھا یہ تاریخی طور پر پہلی اور دوسری صدی میں بہت سے لوگوں کے نام ویلنٹائن ہوا کرتے تھے۔ اٹ واز اے کامن نیم ان روم، اور خاص کر ان شہیدوں کے بارے میں جو پریسٹ تھے بیسیکلی، اور ان کو قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو، یعنی کیتھولک ریلیجن جو تھا، کرسچن ریلیجن، اس کو چھوڑنے سے انکار کیا اور رومنز کا جو پیگنزم تھا اس کی طرف نہیں گئے، تو اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ پہلی صدی میں کچھ لوگ تھے اور پھر دوسری صدی میں بھی بیسیکلی دے ور پریسٹس۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی میں تقریباً یہی جو ویلنٹائن اور ان کی موت کے بارے میں بات چیت تھی وہ ایک رومانٹک سا رنگ جو تھا اس میں داخل ہو گیا، اور ٹریڈیشن کے مطابق یہ بات ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام ویلنٹائن تھا اس کو بھی شہید کیا جانا تھا۔ اس کی ایکسیکیوشن کا دن جو تھا وہ آنے والا تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس جیلر کی لڑکی کو پیار کرتا تھا جس جیل میں وہ تھا، اور ہوا یوں تھا کہ اس نے اس لڑکی کے لیے پریئر کی تھی اور وہ ہیلڈ ہو گئی تھی، اینڈ دین ہی ہیڈ فیلنگز فار ہر۔ تو بے شک وہ قید میں تھا، لیکن جب ایکسیکیوشن کا وقت آیا تو اس سے ایک دن پہلے، یعنی اس رات جو اس کی آخری رات تھی، اس نے ایک نوٹ بھیجا تھا اس لڑکی کو، جس میں اس نے یہی لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن۔ تو اس وقت سے یہ ٹریڈیشن جو ہے اب چلی، اور پھر نارتھ امریکہ میں 19 اور 20 سینچریز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پر چلی گئی، اور پھر لوگ اس موقع کو استعمال کرتے ہیں پیار اور محبت بانٹنے کے لیے، جیسے کہ صرف یہی ایک دن ہے جب ہمیں خدا کی یعنی محبت جو ہے، اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ خاص فنکشن بناتے ہیں یا پلانز بناتے ہیں، کچھ انگیجمنٹس کے، کچھ ویڈنگز کے، تاکہ وہ اسی دن پر اپنا یہ جو خاص وقت ہے وہ گزاریں اور اپنے لیے دن جو ہے وہ مقرر کریں۔ میں آج آپ کو خداوند کے کلام سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کی محبت ہی ہے جو ہمیں دوسروں کو پیار کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا ماڈل آف لو؟ ہم پیار کا نمونہ جو ہے وہ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں یاد کراتا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت کا سرچشمہ ہے۔ خدا جو ہے سورس آف لو ہے، اور نہ ہی صرف سورس ہے بلکہ ماڈل آف لو بھی ہے، کیونکہ اس نے انسان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اس کو بچانے کے لیے ایک اعلیٰ انتظام کر دیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں کہ اس نے جہان سے، جگت سے ایسا پیار کیا، ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر وشواس لے کے آئے وہ ناش نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا جیون پراپت کرے یا حاصل کر لے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں
جو کہ ان لویبل تھے، پیار کے لائق تو نہیں تھے، دنیا تو اس کے خلاف تھی، ہم لوگ اپنی اپنی راہوں پر جا رہے تھے، بلکہ یسایہ نے لکھا کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے اور ہم اپنی اپنی راہوں کو چل پڑے تھے، ہم میں سے کوئی راز پاس تھا نہیں، ہم سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے، خدا کے معیار سے، خدا کے سٹینڈرڈ سے نیچے گر گئے۔ اس کے باوجود بھی خدا محبت کرتا ہے، اور رومیوز کے 5 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم پاپی ہی تھے، جب ہم گناہگار ہی تھے، تو پربھو یسوع مسیح ہماری خاطر مر گئے۔ تو یہ ماڈل جو ہے ہمیں خدا کی محبت میں نظر آتا ہے، جس کا نمونہ، جس کا جو ایکشن ہے وہ ہمیں ان کی پھر محبت میں ملتا ہے، جو پربھو یسوع مسیح کے وسیلہ سے انہوں نے ہمیں دکھائی کہ وہ جو آسمان پر جلال میں رہتے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ ایک طرف کر کے چھوڑا اور پھر وہ زمین پر آ گئے، عرش سے فرش پر آ گئے اور انسانوں کے ساتھ رہا کیے۔ 33 برس انہوں نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، اور ویسے ہی ہوئے جیسے کہ وہ تھے، یعنی ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو پیاس لگتی تھی، ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ تھکتے بھی تھے۔ یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں پربھو یسوع مسیح نے، کیونکہ اس تصویر میں ہم ان کی جو انسانی شکل ہے اس کو پورے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یاد کراتا ہے یوحنا 1 باب اس کی 14 آیت میں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہو گیا۔ شبد جو ہے نا، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو تھیں، وہ پربھو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ تجسم، جس جسم میں ہو کر وہ اس دنیا میں آ کر ہمارے ساتھ رہا کیے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ رہے، بلکہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت آ کر ہمارے ساتھ یہ جیون جو تھا اس کو گزارا، اور پھر صلیب پر چلے گئے، اور صلیب پر انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان دے کر اس محبت کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو دکھا دیا۔ کون ہے جو کسی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں، اور شاید ڈراموں میں اور کچھ ٹریڈیشنز میں، روایتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جس میں چاہنے والے نے اپنی محبت اور عشق کی انتہا میں، گہرائی میں اپنی جان بھی اپنی محبوبہ کے لیے یا جس کو وہ پیار کرتے ہیں اس کے لیے دے دی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت ایسی ہے کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرتے رہے جو ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ہے محبت کا نمونہ، اور یہ محبت جس میں یونانی لفظ میں یونانی زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس محبت کو بیان کرنے کے لیے، تو جو خاص محبت ہمیں خدا کی محبت میں نظر آتی ہے اس کو اگاپے لو کہتے ہیں۔ اگاپے کا مطلب ہوتا ہے سیکریفیشل لو، سیلف گیونگ لو، اپنا آپ لٹا دینے والی محبت، اور وہ اس سے بڑھ کر اور کا نمونہ اس دنیا میں ہمیں ملتا نہیں کہ پربھو یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے جو ان سے نفرت کرتے تھے، جو ان کے خلاف تھے، ان کو پیار کیا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا لہو بہا دیا صلیب پر، اس شرم کو، اس رسوائی کو انہوں نے قبول کیا اور اس کی برداشت کی تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پا جائیں۔ اور یہی ہے محبت کی انتہا، اس سے بڑا نمونہ ہمیں اس دنیا میں محبت کا اور کہیں ملتا نہیں۔ اور پھر خدا نے اپنے وچن میں اپنے لوگوں کے لیے حکم مقرر کر دیا۔ انہوں نے پربھو یسوع مسیح نے جانے سے پہلے، صلیب پر جانے سے پہلے، یوحنا کی انجیل میں 13 باب میں 33، 34، 35 آیت میں انہوں نے محبت کے بارے میں ایک خاص حکم دے دیا۔ پہلے ہم نے دیکھا ماڈل آف لو، اب دیکھتے ہیں کمانڈ آف لو، کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے چیلوں کو جو اس کے پیچھے آ رہے تھے، پیروکار تھے، جو اس کے وشواسی تھے، ان کو کہا کہ تم محبت رکھو ایک دوسرے سے جیسے خدا نے تم سے محبت رکھی ہے، جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ تھے، ان لوگوں کو ڈائریکشن کے طور پر، انسٹرکشن کے طور پر، حکم کے طور پر جو دیے گئے کہ جیسے ہم نے محبت دکھائی ہے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کو محبت کیا کرو۔ اور
پھر انہوں نے کہا ایک جگہ پر، بلکہ چیلوں نے جب اس بات کو دہرایا اپنے خطوط میں، یعنی پہلا یوحنا کے خط میں، تو یوحنا لکھتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو پیار نہیں کر سکتے جن کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پیار کر سکتے ہیں، یعنی اس خدا کو، اس ہستی کو جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ یوحنا لکھتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے پیار دکھانا، بلکہ اپنی جان دینا فرض ہے ہم پر۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ I love you، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج اس محبت کا جو شبد، یہ محبت کا لفظ جو ہے، جملہ جو ہے، کتنا کھوکھلا ہے، اور اس میں ہمیں وہ گہرائی اور اس میں سنجیدگی اور سچائی نظر نہیں آتی، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کہہ سکتے ہیں I love you، but when it comes to showing that love, they are not there for you۔ اور بہت دفعہ یہی دیکھا گیا ہے، اور یہ محبت ہے جس کو دنیاوی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں it's a robbing love، مطلبی محبت ہوتی ہے۔ میں کسی کو پیار کرتا ہوں یا کسی کو چاہتا ہوں، کسی کے لیے ایسے الفاظ میں کستا ہوں، لیکن اس میں سچائی نہیں پائی جاتی۔ محبت خدا کے کلام کے مطابق آج کل ٹھنڈی نظر آتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایسے دن آئیں گے جب بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور وہی لوگ جو ایک دوسرے کو یہ الفاظ دہراتے ہیں I love you، I can't live without you، خدا ہمیں معاف کرے کہ آج کل جو سٹیٹس ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بیکاز they don't last long، ان کی محبت جو ہے وہ قائم رہتی نہیں۔ ڈیورس ریٹ جو ہے آج ہمیں اس بات کی صحیح نشاندہی کرتا ہے۔ 50-60% لوگ جو ہیں وہ اس رشتے میں سے نکل چکے ہیں جو محبت کا رشتہ تھا۔ تو محبت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے اس پروگرام کے آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں What are the tests of love؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہم پیار کرتے ہیں دوسروں کو، اپنی بیوی کو، اپنی گرل فرینڈ کو، اپنے بوائے فرینڈ کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو what are some tests of love then؟ اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں میرے بھائی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جیون کی باتیں ہمارے لیے ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے، خدا کا شبد جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، اس میں ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اگر آپ لو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تو بائبل مقدس سے بڑھ کر اور کوئی آپ کو لٹریچر ملے گا نہیں، جس میں آپ کو محبت کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ بڑی صفائی کے ساتھ اور نمونوں کے ساتھ، ایگزامپلز کے ساتھ، ماڈلز کے ساتھ ملیں گے۔ اور یہاں پر میں آج آپ کے سامنے جو ٹیسٹ آف لو پیش کر رہا ہوں وہ پہلا کرنتھیوں اس کے 13 باب سے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول جو خداوند یسوع مسیح کا بہت بڑا مخالف تھا، اور خدا کے لوگوں کو، یعنی پیروکاروں کو جو پربھو یسوع مسیح میں آ گئے تھے، ان کو وہ ستاتا تھا، ان کو وہ قید خانہ میں ڈلواتا تھا، ان کو مارتا پیٹتا تھا، اور بلکہ ایسا بھی تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کی شہادت میں شامل بھی تھا، جن میں ایک کا ذکر ہمیں اسطفنس کی صورت میں نظر آتا ہے، جس کی شہادت، یعنی جب اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو وہ وہاں کھڑا تھا، اور اسٹیفن جو ہے وہ محبت کا وہاں پر اظہار اس طرح سے کرتا، آئے باپ ان کی گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا، یہ گناہ تو ان کے ذمہ نہ لگانا۔ تو وہ محبت کا وہاں پر بھی مرتے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی وہ اقرار کرتا اور اظہار کرتا ہے۔ اور یہی شخص جو پہلے تو اس کا مخالف تھا پربھو یسوع مسیح کا، پھر جب پربھو یسوع مسیح اس کو دمشق کی راہ پر نظر آ جاتے ہیں تو خدا کی محبت اس پر بھی آشکارا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے اتنے خطوط لکھے ہیں چرچز کو، جس میں بائبل مقدس میں 13 کے قریب خطوط جو ہیں وہ اسی کے لکھے ہوئے ہیں نئے عہد نامہ میں، اور اس میں اس نے ان لوگوں کو ایسے ڈھارس دی ہے، تعمیر کیا ہے، ان کی بڑھوتی کے لیے اس نے لکھا ہے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، انسٹرکشن دینے کے لیے لکھا ہے، اور یہاں پر وہ محبت کے بارے میں ایک خاص چیپٹر جو ہے اس کو وہ ایلوکیٹ کرتا ہے اور محبت کے بارے میں بات کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میں چاہے جو کچھ بھی ہوں، غیر زبانیں بولوں، بڑے بڑے کام کروں، اپنا بدن بھی میں جلانے کو دے دوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں، سارا مال ان کو دے دوں، اور محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ ٹیسٹ دیتا ہے، کہتے ہیں there are certain tests of love. If you love then some of these things should be in you. میرے بہن بھائی، اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، میرے ساتھ مل کر اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری محبت جو ہے اس کسوٹی میں، اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 4 آیت میں کہ محبت صابر ہے۔ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کی محبت کیا صابر ہے کہ جلدی سے غصے میں آپ آ جاتے ہیں؟ مہربان ہے محبت۔ اگر آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی کا معیار جو ہے وہ کہاں ہے اور کیسا ہے؟ محبت حسد نہیں کرتی، جالس نہیں ہوتی، انویس نہیں ہوتی۔ محبت شیخی نہیں مارتی، ایروگنٹ نہیں ہے۔ محبت پھولتی نہیں، ایمی اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا اور بڑا دکھانا محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ محبت نازیبا کام نہیں کرتی۔ نازیبا کا مطلب انڈیسنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو نامناسب باتیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے بارے میں بات چیت کرنا ہے یا کسی کو نیچے دکھانا ہے یا کسی کے لیے کچھ ایسا ایکشن کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، اس دنیا میں پیار بکھیرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ محبت جو ہے بدگمانی نہیں کرتی، بری باتیں اور بری سوچیں اپنے دل میں نہیں لاتی۔ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ ہیں سب محبت کے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو یا اپنے گھر میں اپنی فیملی کو، اپنے شوہر کو، اپنی پتنی کو، تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہم میں ہیں کہ نہیں؟ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہہ لیتی ہے۔ محبت تو بہت برداشت کرتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو پیار میں اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ پڑتی ہے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، خاص کر پری میرج کاؤنسلنگ میں، تو لوگوں کے سامنے یہ سوال آتا ہے، محبت آپ کیسے ٹیسٹ کرتے ہو اپنی؟ تو ایک شخص، ایک جوان جو شادی کے لیے تیاری کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے اس ہونے والی بیوی سے، اور خدا مجھے توفیق یہ عطا کرے کہ میں محبت میں اس کی ساری برائیاں یا کمزوریاں جو ہیں ان کو کبھی نشاندہی نہ کروں، ان کی وہ میں پوائنٹ آؤٹ نہ کروں، کیونکہ محبت جو ہے کہتا ہے کہ سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور یہ بائبل کی بات ہے۔ سب کچھ سہہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے۔ محبت میں اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ بلیو کرتے ہیں، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، اور ایسی محبت کو سوال نہیں ہے۔ میرے بہن بھائی، اس ویلنٹائنز ویک میں آپ اپنی محبت کیسے بانٹیں گے؟ صرف گفٹ دینے میں یا کارڈ دینے میں تو نہیں، لیکن ایکشن آپ کی محبت کا کیسا ہوگا؟ اور میری دعا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ مل کر چیک کریں اور دیکھیں کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ کیا ہماری محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، سہہ لیتی ہے، مہربان ہے، صابر ہے؟ خداوند ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اے خداوند خدا، تو ہے سنتا دعا، تو تسلی